اللہ کا رزق. جس طرح سے کعبہ بیت اللہ، اگر بیت اللہ کو کسی شخص کے نام سے منسوب کر کے کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ جو ہے یہ محمد عمر کا گھر ہے، یہ شرک ہو جائے گا نا. خدا کے گھر کو کسی انسان کا گھر کہہ دینا. ہم پوچھتے یہ ہیں کہ ارض اللہ جو قرآن نے کہا ہے زمین خدا کی، اس زمین کے ٹکڑوں کو کسی کی طرح منسوب کر دینا جو ہے اندازن من دون اللہ قرآن نے کہا تھا، اور غیر اللہ کی طرف منسوب کیا رزق حرام ہو گیا. نسبت غیر اللہ کی طرف کر دینا اس چیز کی جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. ہم نے تو سمجھا شاعری کی ہوئی ہے قرآن نے، ٹھیک ہے جی ارض اللہ کہہ دیا کہاں کی ہوا، محمد عمر کی زمین کہتا کہاں کی ہوا. یہاں اگر کوئی کہہ کے بتائے نا گاؤں کے اندر اتنا سا ٹکڑا جو ہوتا ہے اس کے متعلق کہیں اگر بتا دیا جائے نا تو یہ نقی دنیا خیر دی. آپ دیکھیے کہ کتنے مقدمے چلتے ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے، پٹواری کے کاغذات میں یہ کچھ ہوتا ہے. میری زمین کسی اور کی طرف منسوب ہو گئی. یہ ارض اللہ کیوں کہا تھا قرآن؟ کیوں رزق اللہ کہتا ہے قرآن؟ اس مالک کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے اس کو آپ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہوئے چلے جائیں. بیٹھا ہوا وہ دیکھتا رہے. اس نے یہی کہا، آگے آتا ہے کہ حلالن طیبا. حلال کے تو مانے ہی لکیریں مٹا دینا، گریں کھول دینا. کوئی جڑیاں گنا مار مار کے اپنا تو تیرا تو میرا بنایا ہے نا. لفظ حلال کے معنی ہے گریں کھول دینا. گریں کھولو، ارض کو ارض اللہ بنا. ولا تاسو فی الارض مفسدین. یہ ہو گئی بات پانی پینے میں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور آگے چلے کہ روز صاحب کھانے کے لیے بٹیر کھاؤ، برنجبین کھاؤ. میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کھانے کی بات بھی کیوں قرآن اس طرح سے لایا، بڑی چیز ہے. یہ رہائش کا بڑا اثر کرتا ہے قوموں کی استاد مزاج کے اوپر، قوموں کی روش کے اوپر، قوموں کی اندرونی کیفیات کے اوپر. کھانا کھانے کی، سیل انگاری کی، شہری زندگی جو ہے اس میں سپاہیانہ جدوجہد کرنے کی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی. صحرا کی زندگی، بیابانوں کی زندگی، جنگلوں کی زندگی. آپ کو معلوم ہے کہ سپاہیوں کی ٹریننگ کے اندر یہ چیزیں داخل کی جاتی ہیں. ایک وہ بنیادی طور پر سپاہیوں کو شہروں سے دور رکھا جاتا ہے. پھر ان کی اپنی بارکوں کے اندر بھی اگر ذرا شہری تمدن کی خوبی آنے لگ جاتی ہے تو وقتاً فوقتاً ان کو لے جاتے ہیں اور باہر بالکل جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، کٹیل میدانوں میں چھوڑ دیتے ہیں. زمین پہ سونے کی عادت، خندقوں میں سونے کی عادت، درختوں کے پتے کھانے کی عادت، بھوک برداشت کرنے کی عادت، پیاس برداشت کرنے کی عادت، سختیاں جھیلنے کی عادت. بڑی ضروری چیز ہے یہ قوموں کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی. انہیں اس دشت میں، اس میدان میں یہ لے گئے تھے تو وہاں جا کے ان کو خالصتاً فطرت کی سادہ زندگی کے اوپر ان کو چھوڑ دیا تھا کہ ان میں قوت برداشت پیدا ہو. لیکن وہاں کیا کیفیت ہوئی کہ صاحب روز ہم یہی کھاتے کھاتے ہم تو مر گئے. لن نصبر علی طعام واحد. ملتا ہے کھانے کو، چٹپٹا کچھ نہیں اس میں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَطُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، لہسن، گنڈا آلہ، کوئی مزہ ہی نہیں. یہ مانگ خدا سے یہ چیزیں ہمارے لیے لے کے آئے. میں نے کہا تھا کہ اس مقام پہ میں پھر اقتباس دوں گا تو رات بھی اس مقام پہ کہتی ہے. کون سی چیز کی کمی ہے اس جنگل میں؟
کھانے پینے کو مل رہا ہے، صاف اور سادہ غذا مل رہی ہے، پینے کو چشموں کا پانی مل رہا ہے، یہ سب کچھ وہاں موجود ہے۔ دیکھیے کیا موجود نہیں۔ یہ مصر کی زندگی میں غلام قوم، یہ حاکم قوم کے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی تھی، غلاموں کی طرح، نوکروں کی طرح، بٹیاروں کی طرح۔ یہ جو پوربی ہوتے تھے ہمارے، اس قسم کا کام کرتے تھے نا، یہ ان کے گھروں میں کھانا وانا پکاتے تھے، باورچیوں کا بھی کام کرتے تھے، برتن بھی مانجتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے کھائے کے لیے، بچا کچا ہی صحیح، کچھ مزیدار تو ملتا ہے کھانے سے۔ پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت زمین مصر سے خارج ہو کر دوسرے مہینے کے 15ویں دن سین کے میدان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور ساری جماعت بنی اسرائیل کی اس بیابان نے موسیٰ اور ہارون پر جھنجھلائی۔ آزادی کی فضا میں پہنچ رہے ہیں، جھنجھلائی، اور بنی اسرائیل بولے کہ کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے زمین مصر میں، سنیے، جس وقت کے ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور روٹی من بھر کے کھاتے تھے، کاش ہم وہیں مارے جاتے، کیونکہ تم ہم کو اس بیابان میں نکال لائے ہو کہ سارے مجمے کو بھوک سے علاج کر دو۔ ہانڈیوں کے پاس بیٹھے ہوئے گھوم رہے تھے، یہ یاد بتا رہی ہے انہیں۔ دین و دانش را غلام ورزاں بےحد، تا بدن را زندہ دارت جان بےحد۔ اتفاق سے یہ سامنے آ گیا، اور شعر اقبال کے میں سمجھتا ہوں غلامی کی ذہنیت کو اس سے بہتر، ان سے بہتر الفاظ میں شاید ہی بیان کیا جاتا ہو۔ از غلامی دل بمیر در بدن، از غلامی روح گردد بار تن، از غلامی بزم ملت فرد فرد، این و آن از این و آن اندر نبرد۔ بڑی عجیب چیز کہی، ہاں یکے اندر سجود، این در قیام، کیا حسین تشبیہ ہے۔ کار و بارش کیوں صلاۃ بے امام، مرکزیت کے خدا ہونے، عجیب چیز ہے عزیزان مسجد میں باجماعت نماز کو آپ دیکھیے، حسن اجتماعیت کا جنتی نظارہ سامنے ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھ کی تعداد کے اندر، ایک صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ایک شخص کی آواز کے اوپر اٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے میں گزرتے ہیں۔ ایک ایکشن، ایک فکر، ایک نگاہ، ایک طرف رخ، کتنا بڑا اتحاد کا یہ منظر ہے۔ یہ باجماعت کے بعد امام نے سلام پھیرا، دعا مانگی، بد دعا مانگی، اور اس کے بعد یہ لگے اپنی سن، یہ بھی نظارہ اسی مسجد میں پھر دیکھیے۔ کسی کی کوئی مطلب حرکت دوسرے سے نہیں ملتی۔ این یکے اندر سجود، این در قیام، کاروبار تو صلاۃ بے امام۔ بس ایک امام کے نہ ہونے سے عزیزان من، وہی جماعت، وہی نماز، وہی مسجد، وہی ان کی عبادت، آپ دیکھتے کیفیت کیا اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے امام، مرکزیت آپ کے ہاں کی، اسی سے دین قائم ہوتا ہے۔ یہ نہ رہے تو دین مذہب بن جاتا ہے، مذہب میں انفرادیت ہوتی ہے، دین میں اجتماعیت ہوتی ہے۔ دین کی اجتماعیت ہی تو ہے، اس امام کی آواز پہ جھکنا اٹھنا تو ایک طرف عزیزان